عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب جس کا نام ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یعنی ایسی کتاب جس میں عام مسلمانوں کے لیے ان باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے جن کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے۔ اس کتاب میں ہم نے کتاب الصلاۃ یعنی نماز کے مسائل پر گفتگو شروع کی، اور اس سے قبل کے درس میں نماز کی شرطوں کو ہم نے مکمل کیا۔ نماز کی جو آخری شرط ہے وہ ہے نیت، اور یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ نیت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نیت ہے کہ آپ کی عبادت کس کے لیے، اسی کو ہم اخلاص کہتے ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اور ایک دوسری نیت ہے کہ یہ عبادت کون سی عبادت ہے، یعنی وہ نیت جس سے ہم عبادت کو متعین کرتے ہیں۔ انسان 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت یہ سنت ہے یا فرض ہے، 4 رکعت یہ ظہر کی ہے، عصر کی ہے یا عشاء کی ہے۔ یہ فرق کیسے ہوتا ہے؟ نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی نیتیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہیں اور ضروری ہیں، اور ان دونوں قسم کی نیتوں کا نماز کے شروع میں پایا جانا، یہ نقطہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں قسم کی نیتوں کا نماز کے شروع میں پایا جانا یہ از حد ضروری ہے، یعنی بہت زیادہ ضروری، اس لیے کہ اگر انسان نے شروع میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نیت اپنی نماز میں نہیں کی، یعنی ارادہ نہیں کیا، تو اس کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک انسان اللہ اکبر بول کر کے نماز شروع کرتا ہے، لیکن اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ نہیں ہے، تو اس کی وہ تکبیر اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، قیام کرنا، رکوع اور سجدہ، یہ سب نماز نہیں، نماز نہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک انسان وہ عبادت انجام دیتا ہے یا وہ نماز ادا کرتا ہے کہ جو کہ خاص نماز ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا عام سنتوں میں نفل نمازوں میں بھی خاص سنت اور نفل نماز ہو، لیکن نماز کے شروع میں نیت نہیں کرتا۔ مثلا ایک انسان اللہ اکبر بول کر نماز شروع کرتا ہے، اللہ کے لیے نماز شروع کرتا ہے، پہلے نیت پائی گئی، لیکن اب نماز شروع کر لینے کے بعد اب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اس نماز کو، مان لیجیے فجر کا وقت ہے، تو میں اس نماز کو فجر کی فرض نماز سمجھوں یا اس نماز کو فجر کی سنت نماز سمجھوں، اب وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے تو سنت نہیں پڑھی، اس کو سنت مان لیتے ہیں، تو اس انسان کی نماز نہیں ہوگی، یعنی وہ سنت نماز تو نہیں ہوگی، وہ عام نفل نماز ہو جائے گی۔ اس کی نماز پڑھنے کا، ایسے ہی 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن فجر کی جو 2 سنت ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ اگر آدمی نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ جو 2 رکعت ہے، نیت ماننے کے بعد، نماز شروع کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ جو 2 رکعت ہے یہ میری فجر کی 2 رکعت فرض ہے، تو وہ 2 رکعت اس کی عام نفل ہے، عام نفل مانی جائے گی، اس کی فرض نماز نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ نماز کے شروع میں اس نے یہ نیت نہیں کی ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دونوں قسم کی نیتوں کا انسان کی نماز کے شروع میں، یعنی یا تو بالکل نماز شروع کرتے وقت، تکبیر تحریمہ کرتے وقت نیت ہو دل میں، یا تکبیر تحریمہ کہنے سے کچھ پہلے انسان نے یہ دونوں نیت کر لی ہے، تو اس کی نماز جس نیت کے تحت تھی، جس ارادے کے تحت اس نے وہ نماز پڑھنا چاہا ہے، تو وہ نماز اسی نیت کے مطابق ہوگی، ورنہ اس کی وہ نماز جو ہے یا تو باطل ہو جائے گی یا عام سنت میں منتقل ہو جائے گی۔ اس پر ہم نے اچھی خاصی گفتگو پچھلے درس میں کر رکھی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد نماز کی شرطوں کا بیان ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے تعلق سے ہم 4 چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے نماز کی شرطیں، اس کے بعد نماز کے ارکان، اس کے بعد نماز کے واجبات، اس کے بعد نماز کی سنتیں، 4 چیزیں۔ تو شرطوں پر بیان ہو گیا۔ شرط کیا چیز ہے؟
ایسا عمل کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی. ایسا عمل کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کی نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے. اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عمل نماز کی شرط ہے. جیسے نیت ہے, طہارت ہے, قبلے کی طرف متوجہ ہونا ہے نا, یہ تمام چیزیں. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے یا سمجھنے کی ہے کم از کم کہ شرط جو ہے وہ نماز سے پہلے کی چیز ہوتی ہے. یعنی وہ جو عمل شرط ہے وہ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ عمل پایا جائے گا. جیسے انسان قبلے کی طرف متوجہ ہوگا تو قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کی شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے. اور قبلے کی طرف انسان رخ کب کرتا ہے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے یا نماز شروع کرنے کے بعد؟ شروع کرنے سے پہلے. نماز کی نیت کب کرتا ہے؟ نماز شروع کرنے کے بعد یا نماز شروع کرنے سے پہلے؟ پہلے. طہارت کب حاصل کرتا ہے؟ نماز شروع کرنے کے بعد یا نماز شروع کرنے سے پہلے؟ پہلے. تو شرطیں جو ہیں, شرطوں میں اور ارکان میں فرق یہی ہے کہ شرطیں نماز سے پہلے یعنی اس کو پورا کیا جاتا ہے, ان شرطوں کو پورا کیا جاتا ہے. اور جو ارکان ہیں وہ نماز ہی کا حصہ ہوتے ہیں. ارکان جو ہیں وہ نماز کا حصہ ہوتے ہیں. تو شرطوں پر ہماری الحمدللہ بات مکمل ہوئی. اس کے بعد الدرس السابع یعنی 7واں درس ارکان الصلاۃ کے باب میں بیان میں یہ 7واں درس ہے. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارکان الصلاۃ وہی 14 کہ نماز کے ارکان اور وہ 14 ہیں. نماز کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے, قیام کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے, رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے, سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے, رفع الیدین کرتا ہے نا, تشہد میں بیٹھتا ہے, تحیات پڑھتا ہے, سلام پھیرتا ہے. یہ جتنے اعمال ہیں تو یہ جو اعمال ہیں یہ ایک طرح کے نہیں ہیں بلکہ یہ 3 طرح کے ہیں. سب سے پہلی قسم ہے جس کو ہم آج پڑھیں گے یعنی ارکان, نماز کے پلرز, ایسے اعمال جن کے بغیر نماز نہیں. اگر اس چیز کو نماز کے اندر سے نکال دیا جائے تو ہم نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پہ قیام, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا, قیام, رکوع, سجدہ. اگر کسی انسان کی نماز سے قیام نکال لیا جائے تو اس کے اٹھک بیٹھک کو نماز نہیں کہیں. کسی انسان کی نماز سے رکوع نکال لیا جائے, یعنی کوئی انسان نماز تو پڑھے لیکن رکوع نہ کرے, یا کوئی انسان نماز پڑھے سجدہ نہ کرے, تو اس کی وہ نماز نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے, مجبوری والی حالات الگ ہیں, اس پر تو ہم بات کریں گے. عام حالات کی بات ہو رہی. تو ارکان ان اعمال کو کہتے ہیں جن کے نہ ہونے سے نماز کی حقیقت باقی نہیں رہتی. نماز کو نماز نہیں کہتے. اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کتنے اعمال ہیں نماز کے؟ 14 اعمال ہیں. سب سے پہلے آپ ان 14 اعمال کو آپ دیکھیے کون کون سے اعمال ہیں. اس کے بعد ان اعمال کے تعلق سے ایک قاعدہ میں آپ کو بتاؤں گا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہی القیام مع القدرہ. سب سے پہلا رکن ہے کہ اگر انسان کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو اس انسان کا قیام کرنا, نماز میں کھڑے ہونا, یہ نماز کا پہلا رکن ہے. وہ تکبیرۃ الاحرام, اور دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ جس کو ہم کہتے ہیں, پہلی مرتبہ جو ہم اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوتے ہیں. تیسرا رکن ہے قراءۃ الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ کی تلاوت. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز درست نہیں ہے, کیونکہ سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے. چوتھا رکن ہے الاعتدال بعد الرکوع, رکوع سے اٹھنے کے بعد معتدل ہو کر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جانا. پانچواں رکن ہے والسجود علی الاعضاء السبعہ, 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا. 7 ہڈیاں کیسے؟ ایک پیشانی, اور پیشانی میں ناک شامل ہے تو اس کو ایک ہڈی مانیے. پیشانی اور ناک ملا کر کے ایک ہڈی. پھر یہ دونوں ہاتھ,
2 اور 3, 3 ہڈیاں ہو گئی, دونوں گھٹنے 5 ہو گئے, اور پیر کی انگلیوں کی طرف ہم پیر جو کھڑا کرتے ہیں تو 5 اور 2 7, تو یہ 7 ہڈیاں. ان 7 کے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا. کتنے ہو گئے؟ 3 4 5. چھٹا رکن ہے والرفع منہ, سجدے سے سر اٹھانا. 7واں رکن ہے والجلسۃ بین السجدتین, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, اچھی طرح بیٹھ جانا. 8واں رکن ہے والطمأنینۃ فی جمیع الافعال, اور ہر عمل کو انجام دینے میں اطمینان سے اس عمل کو انجام دینا, اطمینان کا خیال رکھنا. 10واں رکن ہے والترتیب بین الارکان, کہ قیام پہلے, رکوع بعد میں, سجدہ اس کے بعد. یہ جو ترتیب ہے, جو آرڈر ہے, اسی آرڈر میں نماز پڑھنا, ترتیب. 11واں رکن ہے التشہد الاخیر, آخری تشہد میں بیٹھنا. اب آپ سوال کیجئے گا کہ بھائی ہم تو کچھ نمازیں ایسی ہیں جن میں 2 تشہد ہوتا ہے, تو آخری تشہد اگر رکن ہے تو پہلا تشہد کیا ہے؟ تو پہلا تشہد جو ہے وہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کا شمار, اس کی کاؤنٹنگ جو ہے نماز کے اعمال کی جو دوسری قسم ہے یعنی واجبات, اس میں ہوتی ہے. اور واجبات بھی ضروری ہے, ارکان بھی ضروری ہے, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جس پر ہم بات کریں گے. 11واں رکن ہے والجلوس لہ, کہ آخری تشہد ایک تو ہے کہ پڑھنا, اور پڑھنا کیسے؟ بیٹھنا, اس کے لیے بیٹھ کر کے پڑھنا. 12واں رکن ہے الصلاۃ علی النبی, آخری تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا, آخری تشہد میں, پہلے تشہد میں نہیں, پہلے تشہد میں سنت. اور 14واں رکن ہے والتسلیمتان, سلام پھیرنا, 2 طرف سلام پھیرنا. تو یہ 14 ارکان, 14 ارکان آپ سمجھ گئے نا, بہت آسان ہے, ان کو یاد رکھنا کوئی بہت مشکل چیز نہیں. دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے؟ ترتیب سے ہے پوری چیز, ہر ایک چیز ترتیب سے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. دوسری چیز ہے, یا پہلے آپ کہہ لی, شیخ نے پہلے جو ہے قیام کا ذکر کیا, قیام, القیام مع القدرہ, کہ اگر طاقت ہے کھڑے ہونے کی تو کھڑے ہونا, قیام. اور دوسرا رکن ہے تکبیرۃ الاحرام یعنی تکبیر تحریمہ. تیسرا کیا کرتے ہیں ہم؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, سورۃ الفاتحہ. چوتھا کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں, جو چوتھا رکوع. 5واں کیا کرتے ہیں؟ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں, تو 5واں یہ ہو گیا. 6ٹھا سجدہ کرتے ہیں, 7 ہڈیوں پر سجدہ. 8واں جو ہے سجدے سے سر اٹھانا, سجدے سے سر اٹھانا, یہ 8واں ہے. اور 9واں ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اور 10واں ہے تمام اعمال میں اطمینان. اور 11واں ہے تمام اعمال میں ان تمام اعمال کو, ارکان کو انجام دینے میں ترتیب. اور اس کے بعد آخری تشہد پڑھنا. اب کیسے پڑھنا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آخری تشہد کے لیے بیٹھنا, بیٹھ کر کے پڑھنا, اور پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا, اور اس کے بعد سلام پھیرنا. تو یہ 14 ارکان ہو گئے, یہ کل ملا کر کے 14 ارکان ہو گئے. یہ 14 جو ارکان ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ان میں سے کسی بھی ایک رکن کو چھوڑ دے نماز میں, فرض نماز کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں, ٹھیک, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نفل نماز میں رکن نہیں ہے, جیسے قیام, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض نماز میں رکن ہے. اگر کوئی انسان طاقت رہتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, زمین پر بیٹھ کر, چیئر پر بیٹھ کر, یا کسی طور پہ بیٹھ کر, گدی پہ بیٹھ کر, صوفہ پہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, قدرت ہے اس کی, طاقت ہے اس کو کہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن فرض نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, ہوگی ہی نہیں. لیکن اگر نفل, فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز ہے, فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز ہے, سنت نماز ہے, چاہے موقدہ ہو, سنت موقدہ ہو, سنت غیر موقدہ ہو, عام نفل نماز ہو, اس میں اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو ثواب اس کا آدھا ہو جاتا ہے, لیکن اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم جو ہے فرض نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو قاعدہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ یہ جو 14 ارکان ہیں فرض نماز میں, ان میں سے کسی بھی ایک رکن کو جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, ان تمام ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کو فرض نماز میں
اور نفل نمازوں میں بھی بھول کر چھوڑ دینے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. جی، بھول کر بھی آپ رکن کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اگر کسی نے بھول کر چھوڑ دیا، دیکھیے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز تو باطل ہو گئی، پھر سے نماز پڑھے گا شروع سے اللہ اکبر بول کے. لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے جو حصہ چھوڑا ہے اس حصے کو ادا کرو. اگر ادا کر لو گے تو نماز ہو جائے گی، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگی. اب ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ اصول یاد رکھیے، نہ جان بوجھ کر رکن کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ بھول کر رکن کو چھوڑنے سے نماز صحیح ہوتی ہے. بھول کر بھی، مثال اس کی لے لیجئے، ایک آدمی نے اللہ اکبر کہا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، کوئی سورہ کی تلاوت کر لی، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، رکوع اسکپ کر گیا. کیوں؟ بھول گیا. اس کو لگا کہ ابھی تو رکوع کیا ہے، بھول سے اس نے رکوع چھوڑ دیا. اس کے بعد پوری نماز مکمل کر کے السلام علیکم السلام کر کے وہ ہمارے پاس آیا. اس کو یاد آیا کہ ارے میں نے تو پہلی رکعت میں رکوع چھوڑ دیا تھا، لیکن بھول سے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، بھول کے چھوڑا. یا اس کو کسی آدمی نے بتایا کہ میاں پہلی رکعت میں تم نے رکوع تو چھوڑ دیا، تو وہ کہے گا کہ نہیں ہے، وہ تو بھول سے چھوڑ گیا. تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ابھی جو ہم نے اصول بتایا، کیا اصول کی روشنی میں نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ رکن ہے. رکن بھول کر چھوڑنے سے بھی نماز نہیں ہوتی، اور جان بوجھ کر چھوڑے گا تو ایسے ہی نماز نہیں ہوگی. تو یہ اصول یاد رکھیں. ہاں، اگر کسی انسان کو کسی رکن کو انجام دینے کی قدرت اور طاقت ہی نہیں ہے، وہ انسان حد درجہ مجبور ہے نا. جیسے کوئی انسان ہے جو سجدہ نہیں کر سکتا، یا کوئی انسان ہے جو قیام نہیں کر سکتا، یا کوئی انسان ہے جو رکوع میں جھک نہیں سکتا، اس کو بولتے ہیں عاجزی، ہے نا. عاجز ہے انسان، مجبور ہے انسان. صرف یہی ایک صورت ہے، مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی انسان ان 14 میں سے کسی بھی رکن کو چھوڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز 100% درست ہے، اگر مجبوری ہے تو. لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو جان بوجھ کر بھی چھوڑے گا تو بھی نماز باطل، اور بھول کر چھوڑے گا تو بھی نماز باطل. اگر بھول کر چھوڑے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ تم نے جس عمل کو چھوڑا ہے اس عمل کو انجام دے دو. اور کیسے انجام دینا ہے؟ وہ جو ایک رکن ہے نا، الترتیب بین الارکان، کہ ارکان کے درمیان ترتیب کا خیال رکھنا، وہاں پر ہم اس مسئلے پر رک کر کے بات کریں گے. اچھا چلیے اب ایک ایک کر کے ہم ان 14 ارکان پر گفتگو کرتے ہیں. اچھا ایک نقطہ اور بتا دوں آپ کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ رکن کو انجام دینا ضروری ہے. نماز کے اعمال کی جو دوسری قسم ہے یعنی واجبات، اس کی ایک مثال لیجئے. رکوع کرنا یہ رکن ہے نا، پلر ہے نماز کا. اور رکوع میں تسبیح پڑھنا کم سے کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا، یہ نماز کا رکن نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد والا درجہ ہے. کون سا درجہ؟ واجب کا درجہ ہے. تو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ واجب ہے، ٹھیک. رکوع کرنا بھی ضروری ہے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا بھی ضروری ہے. دونوں میں سملیرٹی کیا ہے، یکسانیت کیا ہے؟ یہ ہے کہ جان بوجھ کر دونوں کو چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. کسی نے جان بوجھ کر رکوع چھوڑ دیا، نماز باطل. کسی نے جان بوجھ کر رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا تو بھی نماز باطل. لیکن جو دوسرا آپشن میں نے ذکر کیا کہ رکن کو بھول کر چھوڑنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن واجب جو عمل ہوتا ہے اس کو اگر انسان بھول کر چھوڑ دے تو نماز باطل نہیں ہوتی، نماز باطل نہیں ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وارد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور پہلا تشہد آپ نے مس کر دیا، پہلا تشہد آپ نے مس کر دیا، لیکن آپ نے اپنی نماز کو جاری رکھا. آپ کو احساس ہوا، پتہ چلا آپ کو کہ ہاں میں نے پہلا تشہد جو ہے مس کیا ہے، لیکن آپ نے اپنی نماز نہیں توڑی، بلکہ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے بس سجدہ سہو کر لیا. آپ نے سجدہ سہو کر لیا اخیر میں، بس اتنا کافی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلا تشہد تھا. اور میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ دوسرا تشہد جو فائنل تشہد ہوتا ہے جس میں سلام پھیرتے ہیں وہ تو رکن ہے،
لیکن اگر نماز 2 تشہد والی ہے تو پہلا تشہد جو ہے وہ واجب ہے، کرنا اس کو بھی ضروری ہے. اگر بھول سے مس ہو جائے تو اس میں رخصت ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. تو یہ فرق آپ سمجھ کر کے رکھیے. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. القیام مع القدرہ، سب سے پہلا رکن ہے کہ اگر انسان کو قدرت ہے، اگر انسان کو طاقت ہے کہ وہ قیام کر سکتا ہے. قیام کا معنی کیا ہے؟ قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، نماز میں اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہونا. یہ نماز کا انتہائی اہم رکن ہے، اور فرض نماز کا، کیونکہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ نفل نماز میں یہ سنت ہے. اگر کوئی انسان جان بوجھ کر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ہاں ثواب میں کمی ہو جائے گی، آدھا ثواب ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں وارد ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اس سے مراد عصر کی نماز ہے. اور آگے کیا کہا؟ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کے کھڑے رہو. اب سوال، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہنے سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے کہ انسان مسجد میں آئے اور اللہ کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھڑا رہے، اس حکم کی تعمیل ہو جائے گی؟ کیا یہ مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ نماز ادا کرنا مراد ہے نا. آپ غور کیجیے، یہاں میں ایک اصول ذکر کر رہا ہوں، اہل علم نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے کسی ایک عمل کو ذکر کر کے پوری نماز مراد لی ہے تو وہ جو عمل ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ رکن ہے، وہ اتنا اہم ہے کہ صرف اس کو اللہ نے ذکر کیا اور پوری نماز مراد لے لی. یعنی اس کی اہمیت نماز میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ نہ ہو تو نماز نہیں ہے. اور اللہ نے یہاں وہی کام کیا، وقوموا للہ قانتین، کہا کہ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی نماز میں کھڑے رہو. اور یہی معاملہ سجدے کے ساتھ بھی ہے، یہی معاملہ رکوع کے ساتھ بھی ہے. دیکھیے رکوع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ جب ان لوگوں سے، منافقوں سے یا کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تب وہ رکوع نہیں کرتے. تو کیا ان سے خالی رکوع کرنے کو کہا جاتا ہے؟ یہاں رکوع سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، لیکن نماز نہیں پڑھتے. تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، تو رکوع بھی رکن ہے. اور سجدے کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو. تو کیا معنی سجدہ کرو؟ یعنی نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور قیام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری نماز مراد لی ہے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قیام نماز کا انتہائی اہم رکن ہے، انتہائی اہم رکن ہے. لہذا جو انسان قدرت کے باوجود، طاقت اور قوت کے باوجود، استطاعت کے باوجود فرض نماز میں قیام نہیں کرتا، اس انسان کی نماز باطل ہے، اس انسان کی نماز باطل ہے. جی، اور قیام کے رکن ہونے میں اہل علم کا اختلاف نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کسی اور مسلک کے پاس جائیے گا تو وہ دوسرا فتویٰ دیں گے آپ کو، ایسی کوئی بات نہیں. قیام بالاتفاق نماز میں رکن ہے، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل بھی، واضح حدیث بھی موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. حکم دے رہے اللہ کے نبی، اور یہ قاعدہ مسلم ہے، متفق علیہ ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی کام کا حکم دے تو وہ ضروری ہوتا ہے. اللہ کے نبی جب کسی کام کا حکم دے تو ضروری ہوتا ہے. کہا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. ہاں آگے کیا کہا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، ہاں اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو. اور اگر مان لیجیے بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں تو کہا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، کہ اگر بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں تو پہلو کے بل، یعنی کروٹ لیٹ کر کے نماز پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 درجات ذکر کیے. پہلا درجہ ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا. جو انسان
کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی. فرض نماز اس کی ہوگی ہی نہیں. سنت نماز پڑھے کوئی حرج نہیں، ثواب کم ملے گا. یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو کھڑے ہو کے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں. جو کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھے تو وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا اور نماز بھی ان کی صحیح ہوگی. لیکن جو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں وہ رکھنے کے باوجود اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے زمین پر بیٹھ جائے یا چیئر پر بیٹھ جائے، گدے پر بیٹھ جائے، اپنے بستر پہ بیٹھ جائے، نماز نہیں ہو، کسی بھی صورت میں نماز نہیں ہو. ہمارے استاذ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے بہت باریک مسئلہ ذکر کیا. کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور بھی کئی علماء نے ذکر کیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پیروں میں کہیں تکلیف ہوتی، گھٹنے میں تکلیف ہوتی، کمر میں تکلیف ہوتی، تو بہت دیر کھڑے نہیں رہ سکتے. کھڑے رہ سکتے ہیں لیکن بہت دیر نہیں کھڑے رہ سکتے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مسجد آتے ہیں، چل کر کے مسجد آتے ہیں. ایون گھر سے بھی مسجد چل کر کے آتے ہیں، اور مسجد کے گیٹ سے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ تک بھی چل کر کے آتے ہیں. اور چل کر کے جب آتے ہیں تو فرض نماز کے شروع ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب فرض نماز شروع ہوتی ہے تو بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر کے چاہے چیئر پر یا زمین پر اپنی نماز شروع کرتے ہیں. تو شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز اس انسان نے بیٹھ کر نماز ادا کی تو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ انسان کھڑے ہونے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. کیونکہ اگر نہیں رکھتا تو کوئی حرج نہیں. کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر بیٹھنے کی اس کو اجازت نہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے مسجد چل کر کے آتا ہے، اور چلتا انسان کھڑے ہو کر ہے، بیٹھ کر تو نہیں چلتا، لیٹ کر تو نہیں چلتا. مسجد میں داخل ہونے کے بعد اپنی جگہ پر چل کر کے آتا ہے، بیٹھ کر اور لیٹ کر تو نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کھڑے ہونے کی کچھ دیر ہی صحیح طاقت رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ انسان کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے کچھ دیر ہی صحیح، تو کس مجبوری کی بنیاد پر وہ اپنی نماز جب شروع کرتا ہے تو بیٹھ کر شروع کرتا ہے؟ ابھی نہ وہ کھڑا ہو کر کے آیا، بلکہ شیخ نے یہ بھی ذکر کیا کہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسجد آتے ہیں، آتے ہوئے بھی باہر کسی سے 10 منٹ کھڑے ہو کر کے گفتگو کرتے ہیں. مسجد سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب نکلتے ہیں تو باہر کھڑے ہو کر کے گفتگو کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے. لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو بیٹھ کر کے نماز شروع کرتے ہیں. اشہادہ یہ کیا ہے؟ جب آپ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے نماز شروع کرنا آپ پر واجب ہے، فرض نماز. اگر آپ نے جان بوجھ کر جتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے، فرض نماز، تو آپ بتائیے کیا آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی. تو اگر آپ، بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھائی بہت زیادہ دیر نہیں کھڑے رہ سکتے، تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں اتنی دیر کیوں بیٹھتے ہیں؟ جتنی دیر آپ کھڑے رہ سکتے ہیں کس مجبوری کی بنیاد پر اتنی دیر آپ بیٹھ جاتے ہیں؟ اگر ایک قیام 5 منٹ کا ہے، آپ 3 منٹ کھڑے رہ سکتے ہیں، اس کے بعد اب آپ کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ تکلیف، درد شروع ہو جاتی ہے، معمولی درد ہی صحیح، تو 3 منٹ تو آپ کو درد نہیں ہوتا، 3 منٹ تو آپ کھڑے رہ سکتے ہیں. جس طرح آپ چل کر کے آئے ہیں اور آپ باہر میں کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں 2 منٹ 5 منٹ مسجد کے نماز فارغ ہونے کے بعد بھی، تو ویسے ہی آپ 2 منٹ 3 منٹ کھڑے تو رہ سکتے بغیر کسی تکلیف کے، ہے نا، بغیر کسی تکلیف کے. لہذا اتنی دیر آپ بیٹھ کر جو نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے نماز کا ایک رکن ضائع اور برباد کیا کہ نہیں کیا؟ لہذا نماز باطل ہو جائے گی. اس لیے اس مسئلے پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. اس مسئلے میں ہمارے یہاں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے، یا تو کم علمی کی وجہ سے، یا بہت سے احباب ایسے ہیں کہ جن کے سامنے جو ہے مسئلے کی صحیح طریقے سے وضاحت نہیں ہوئی. مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھنا اور اس کو واضح طور پر اس کا علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ مسئلہ نماز کا ہے.
اور نماز کے صحیح ہونے پر تمام اعمال کا صحیح ہونا منحصر ہے. تو اگر آپ کی نماز روزانہ 5 وقت کی نماز اگر آپ کی باطل ہو رہی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ باقی اعمال کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن. اس لیے نماز کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور لطف کی بات یہ ہے، بڑی باریک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا وہاں اللہ تعالیٰ نے قیام کا ذکر کیا ہے نا، کہا وقوموا للہ قانتین، تو اس سے پہلے حفاظت نماز کا ذکر کیا ہے، کہا حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی بھی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو رہو، یعنی کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرو. یعنی آپ دیکھیے کہ حفاظت نماز کا ذکر ہے اور فوراً قیام کا ذکر ہے. یعنی اگر آپ نے جان بوجھ کر قیام ترک کر دیا تو نماز کی حفاظت نہیں ہوئی، اور جب نماز کی حفاظت نہیں ہوئی تو باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ رد کیے جا سکتے ہیں. اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں میں تھوڑی تفصیل اور بیان کروں، اسی رکن پر آج ہم بات مکمل کریں گے کہ ایک انسان مجبور ہے اور وہ انسان کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، تھوڑی دیر کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو بیٹھنے کی نوبت پیش آتی ہے. تو ایسی صورت میں اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی انسان، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور لاٹھی لے کر کے آتے ہیں، راستے میں بغیر لاٹھی کے نہیں چل سکتے تو لاٹھی لے کر کے آتے ہیں، عصا لے کر کے آتے ہیں. اگر کوئی انسان بغیر عصا کے کھڑا نہیں رہ سکتا لیکن عصا لے کر کے کھڑا رہ سکتا ہے، عصا لے کر کے کھڑا رہ سکتا ہے، تو علماء نے کہا کہ اس آدمی پر واجب ہے کہ وہ عصا لے کر کے کھڑا رہے، کیونکہ عصا لے کر کے وہ باہر میں کھڑا رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو نماز میں عصا کے بغیر کیسے نماز ادا کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حکم بھی دیا. اس لیے جو انسان ٹیک لگا کر کے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑا رہ سکتا ہے یا عصا کے ذریعے سے کھڑا رہ سکتا ہے، تو اس انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بھائی وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے. بیٹھ کر نماز تب پڑھے گا جب تکلیف ہو اور پریشانی ہو. یعنی جس انسان کے پیر میں تکلیف ہے تو وہ ٹیک لگا کر بھی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے نا. پیر میں کمزوری ہے، کمر میں کمزوری ہے یا جسم میں کمزوری ہے، تو ٹیک لگا کر کے بھی اگر وہ کھڑا ہو اور لاٹھی کے ساتھ بھی کھڑا ہو تو درد اس کا برقرار رہے گا، تو اس آدمی کے لیے بیٹھنے کی اجازت. لیکن جو انسان لاٹھی کے ذریعے سے یا دیوار کے ذریعے سے کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کو دیوار کے ذریعے سے کھڑے رہنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، کہیں درد اس کا شروع نہیں ہو جاتا ہے، تو اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیک لگا کر کے کھڑا رہ کر کے نماز ادا کرے. اس کے بعد ہم اگلے دروس میں ہم دیکھیں گے، جب ہم رکوع اور سجدے پر بات کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو انسان رکوع نہیں کر سکتا اور جو انسان سجدہ نہیں کر سکتا تب وہ کیا کرے. کیونکہ اس مسئلے میں بھی میں نے خود دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے روزانہ، کہ بہت سے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، جیسے میں چیئر پہ بیٹھا ہوں ایسے ہی چیئر پہ بیٹھتے ہیں اور رکوع کرتے وقت اگر وہ رکوع نہیں کر سکتے ہیں تو جھکتے ہیں، یہ صحیح. لیکن جب سجدے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ سجدے میں جھکتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو ہوا پہ رکھتے ہیں، ہے نا. دیکھا آپ نے بہت سے لوگ ہوا میں رکھتے ہیں ایسے ہاتھ کو، کہ زمین ٹچ نہیں ہو رہا تو ہوا میں رکھیں گے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور یہاں تو ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے، دوسرے کئی علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جو انسان سجدہ نہیں کر سکتا تو اسی طرح کا ایک ٹیبل منگواتا ہے اور سجدہ کرنے کی جب باری آتی ہے تو ایسے سجدہ کرتا ہے. یا گھر میں ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین جب نماز پڑھتی ہیں مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر کے نماز پڑھتی ہیں اور رکوع کرتی ہیں بیٹھ کر کے، اور جب سجدہ کرنے کی باری آتی ہے تو سامنے 2-3 تکیہ رکھ لیتی ہیں اور تکیے میں ہاتھ رکھ کر کے سجدہ کرتی ہے. یہ بعض خواتین جو ہیں وہ اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو جیسے زمین پہ لگاتی ہیں ویسے اس تکیے میں لگاتی ہیں. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سامنے چھوٹا سا ڈیسک رکھ لیتے ہیں اور سجدہ کرتے وقت زمین پہ نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. یہ تمام طریقے غلط ہے. اس کا بیان انشاءاللہ تعالی آئے گا. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ تکیہ رکھ کر کے سجدہ کر رہے ہیں تو منع کیا اللہ کے نبی اور طریقہ بتایا، کہا کہ صرف اشارہ کرو،
رکوع کے لیے جتنا جھکتے ہو اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے لیے جھک جاؤ. بس نہ ہاتھ کو ہوا میں کرنے کی ضرورت ہے، نہ پیشانی کو گدے میں، تکیے میں، یا اس طرح کے طاولہ میں یعنی کہ تختی میں اور ڈیسک میں کسی چیز میں رکھنے کی ضرورت نہیں. تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، اور مزید جو ارکان ہے اس پر بھی ہم ایک ایک کر کے تفصیلی گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ نماز کا مسئلہ ہے اور نماز کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نماز اور دیگر تمام عبادتوں کو سنت نبویہ کے مطابق انجام دیں، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.